السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ خالی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 10واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 10واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کے احترام اور اس کی رسپیکٹ کے بارے میں ہم لوگوں کو فرمایا، اور اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات میں تراویح کا حکم دے کر کے ہماری رات اور ہمارے دن دونوں عبادت میں شامل کر دیے گئے، اور اس طرح سے ماہ مقدس کے احترام کے بارے میں ہم لوگوں کو طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا۔ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ شکریہ تو بہت ساری عبادتوں سے ہو سکتا ہے، بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں ہم لوگوں کے لیے شکریہ کے طور پر روزہ کی عبادت کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ میں کرنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، رکنے کا حکم ہوتا ہے۔ روزہ میں کچھ کیا نہیں جاتا ہے، صرف رکا جاتا ہے، کہ روزہ نام ہی ہے رکنے کا، کہ بھئی کھانے پینے اور جماع سے رک جانا نیت عبادت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ اس کی تعریف اور اس کا ڈیفینیشن ہے۔ تو رک جانا، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، جماع سے رک جانا عبادت کی نیت کے ساتھ، تو یہ روزہ ہوا۔ تو کرنا، رکنے میں کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف جو چیز ہم کر رہے ہیں اس سے رکنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت کا حکم دیا کہ جس میں رکنا ہوتا ہے، مگر یہ عبادت اس لیے دوسری عبادتوں پر حکماً فوقیت رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہم لوگوں کو حلال سے رکنے کا جو حکم دیا کہ روزے میں ان حلال سے رک جاؤ، چونکہ حرام سے تو آدمی کو ہمیشہ رکنا ہے، اس کا روزہ تو کبھی بریک ہی نہیں ہوتا ہے، حرام والا روزہ بریک نہیں ہوتا ہے۔ کب بریک ہو سکتا ہے؟ کہ جب آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ جان بچانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ بھائی جیسے آپ جنگل میں ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے اور آپ کی جان خطرے میں ہے، تو کوئی حرام اینیمل بھی آپ کو مل جائے تو اس کا گوشت کھا کے جان بچا لینے کا حکم آپ کو ملے گا۔ یا آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے اور جان کے لیے خطرہ ہے، اور شراب وہاں ہے کہ اس کو پی کر کے میں جان بچا سکتا ہوں، تو اتنا پینے کی اجازت ملتی ہے کہ آپ اتنا پی لو کہ آپ کی جان بچ جائے۔ تو حرام تو صرف ایسی مجبوری کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو
تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ وہاں اس کے خلاف کر لے جاؤ، اس سے پہلے اس میں خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حرام سے بچنے کا روزہ یہ تو ہمیں بالغ سے لے کر کے موت تک رکھنا ہے، اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حلال کا جو روزہ ہے وہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس میں حلال سے بھی رکنے کو کہا، تو حرام سے تو رکنا ہے اور بہت سارے حلال سے بھی ہمیں روک دیا گیا، تو گویا حلال و حرام دونوں سے ہمیں روک دیا گیا۔ تو یہ جو رکنا ہے وہ بہت یعنی بھاری ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، تو اس وجہ سے روزے کو حکماً دوسری عبادتوں پر فوقیت حاصل ہے کہ دوسری عبادتوں میں ورک کا نام ہوتا ہے اور یہاں رک جانے کا نام ہوتا ہے، اور رک جانا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے ورک کر لینے سے۔ ورک کر لینے میں تو آسانی سے ہو جاتا، رک جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نیکی کا عمل تھوڑا آسان ہے گناہ کے بچنے سے، گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ سے آدمی نہیں بچتا ہے، تو جو نیک عمل کرتا ہے نا وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا، روک دیا جاتا اس کی پاداش میں، اس کے پنشمنٹ میں۔ جیسے آدمی روزہ رکھتا ہے، نمازی نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا کہ اس کا روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے بلا وجہ، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دونوں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے جبکہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ دونوں قبول نہیں ہوگا۔ یہ تینوں کر رہا ہے، حج فرض ہے اور بلا وجہ اس نے حج نہیں کی اور مر گیا، تو اس کے یہ کیے ہوئے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کی ہوئی عبادتیں بھی کیا ہو جاتی ہے، رائگاں اور بیکار چلی جاتی ہے، سم ٹائم اس کے ثواب کو روک دیا جاتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ آدمی کے لیے بڑا ضروری بھی ہے، اور گناہ سے بچنا آدمی کے لیے بڑا مشکل بھی ہے، کہ جن چیزوں کو گناہ کی طرف رکھا گیا ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان کا وش زیادہ ہے، اس کی چاہت زیادہ ہے، اور اس کو اسلام نے گناہ کر کے روک دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں شیطان کا بھی پشنگ زیادہ ہوتا ہے کہ تم گناہ کرو، نیکی مت کرو۔ اس لیے گناہ کرنا انسان کے لیے نیکی کرنے کے بنسبت آسان ہو جاتا۔ اگر آسان نہیں ہوتا تو دنیا کی اکثریت گنہگار نہیں ہوتی، دنیا کی اکثریت نیکوکار اور متقی اور صالحین کی ہوتی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت یہ نافرمانوں کی ہے، گنہگاروں کی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جانے والوں کی ہے۔ تو اگر نیکی آسان ہوتی تو ادھر ہی زیادہ لوگ آتے نا، لیکن گناہ کی طرف زیادہ کیوں پتہ نہیں نظر آ رہے؟ اس کا مطلب گناہ کرنا آسان ہے نیکی کے بدلے، کہ ادھر شیطان کا پشنگ ہوتا ہے، ادھر نفس کا پشنگ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے وش کے اندر رکھی ہوئی ہے، پھر اس سے رکنے کو کہا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی گناہ کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے اور نیکی کی طرف کم آتا ہے۔ بلکہ اگر دنیا کا سروے کیا جائے نا صرف مسلمانوں کا، نان مسلم کو تو کیا لائیں گے، ان کو تو ابھی ایمان لانا ہے، پھر سب سارے فیصلے تو بعد میں ہوں گے۔ مسلمانوں کا سروے کیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں صرف 10% آپ کو اللہ کی راہ کی طرف ملیں گے، 90% اس کے سب یہ گناہ کی طرف آپ کو ملیں گے، نافرمانیوں کی طرف۔ کسی بھی چیز میں ٹوٹل لگا ہو، مذہب کا کوئی کام کرنا ہو، دین کا کوئی کام کرنا ہو، یا دین کا کوئی عمل کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو جہاں آپ اعلان کر رہے ہیں وہاں کا پہلے سروے کر لینا، بھائی کتنے مسلمان ہیں، تو اس میں سے آپ صرف 10% کو لے کے چلیے گا، اس سے زیادہ اس میں انوالو نہیں ہوگا۔ 10 ہی آدمی آئیں گے 100 کے پیچھے، تو اگر وہاں بستی میں 400 آدمی رہتے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے کوئی پکار رکھی نا، تو 40 آدمی گن کے چلنا کہ بھائی 40 آپ کے لیے کام کے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے کہ گناہ کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے۔ کفر و ایمان کو ساتھ میں لے لو، وہاں بھی ایسا ہی
کہ ایمان کے جانب آپ کو 10% ملیں گے، باقی ساری دنیا کے کفر کو ایک جانب کر لو تو 90% ادھر چلا جائے، گڈ میں صرف وہ 10 ہی آئے۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر سروے کر لو کہ اب مسلمان بننے کے بعد اللہ کے راستے پر مضبوط کون رہتا ہے، تو وہاں بھی تم کرنا، تو 90 آپ کو باہر ملیں گے، 10 ہی آپ کو اندر نظر آئیں گے۔ وہ تو آدمی کو پتہ چلی جاتا ہے نا مسجدوں میں آنے جانے سے کہ کتنے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور کتنے توڑنے والے ہیں۔ گناہوں کے بازار میں چلے جاؤ تو آپ کو سینکڑوں مسلمان ملیں گے، اور گناہ کی دعوت پر آپ کو بے شمار مسلمان نظر آئیں گے، اور انہی مسلمانوں کے اندر نیکی کی دعوت کا پیغام دے دینا، تو پھر وہی سروے لے کے چلنا کہ بس 100 میں سے 10 کو گن کے چلنا، تو جتنے مسلمان ہیں اس کے 10% کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو گناہ میں کون دعوت دینے گیا تھا؟ کسی نے نہیں کہا تھا، مگر ایک دوسرے سے سن کے ہزاروں وہاں پہنچ گئے، اور یہاں تو آپ کو دعوت دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اللہ کی پکار آپ کو سنائی گئی تھی، کہ جیسے ہمارے آقا نے خود اس کی جو دعا ہے اذان کے بعد کی، اس میں کیا فرمایا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اللہم اے اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس مکمل دعوت کا رب، اس مکمل دعوت کا رب۔ یہ انویٹیشن مکمل انویٹیشن ہے، سب سے بڑا انویٹیشن ہے، اس سے بڑا کوئی انویٹیشن تم دنیا میں نہیں لا سکتے کسی کا بھی۔ اس سے بڑا انویٹیشن مسلمان کہیں سے فائنڈ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ رب کی دعوت ہے جو رب کی طرف سے دی جاتی ہے، اور رب کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے یہ میری دعوت ہے، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میری دعوت پر حاضر ہو جاؤ۔ پھر بھی کتنے آئے؟ 90 گھر بیٹھے، 10 یہاں آئے، 200 ہے تو 20 یہاں آئے، 180 گھر پہ بیٹھے۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکیوں کی بنسبت ایک انسان کے لیے گناہ آسان ہو گیا ہے، نیکیاں بھاری ہو گئی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گناہ ہمارے لیے بھاری ہوتا کہ اس میں رب ناراض ہوتا ہے، گناہ بھاری ہوتا کہ اس میں رسول ناراض ہوتے ہیں، گناہ بھاری ہوتا کہ اس میں اہل اللہ ناراض ہوتے ہیں، گناہ بھاری ہوتا کہ اس میں دین سے تعلق رکھنے والے ناراض ہوتے۔ جتنے اچھے ہیں سب گناہ پہ ناراض ہوتے ہیں، اور جتنے خراب ہیں وہ گناہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ تو جو اچھے ہیں ان کی ناراضگی کا کام کر رہے ہیں، اور جو اچھے ہیں اور جو خراب ہیں ان کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو گناہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، گناہ کرنے سے کافر خوش ہوتا ہے، گناہ کرنے سے جو نافرمان لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ خوش ہوتے ہیں، جو شریعت پہ نہیں چلتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کی چوائس کیا ہوئی؟ کیا اللہ و رسول کو راضی کرے، اہل اللہ کو راضی کرے، یا شیطان کو، یا شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو راضی کرے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے کہ میری دعوت پر لبیک کہہ دے جنت میں لے آؤں۔ اور شیطان تمہیں جو دعوت دیتا ہے اس دعوت کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اپنی طرف کہ لوگ جہنمی بن جائیں۔ اللہ نے فرق دعوت کا بتایا نا کہ اللہ کی دعوت کدھر کی ہے؟ الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی یعنی جنت کی، اور شیطان کس کی دعوت دیتا ہے؟ تاکہ تم جہنمی بن جاؤ، وہ جہنم کی دعوت دیتا ہے، اور رب آپ کو جنت کی دعوت دیتا ہے۔ نیکی میں جنت کی دعوت کو قبول کرنا ہوتا ہے، گناہ کرنے میں جہنم کی دعوت کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور جنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں ہوتا، یہ وش کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت چھوڑ کے جہنم میں جاؤں یہ وش کسی کا نہیں ہے، یہ خواہش کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ آپ کی خواہش ہی نہیں ہے کہ جنت چھوڑ کے جہنم میں جاؤ،
تو پھر ہم نیکی چھوڑ کے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو اوپن اس بات کا اعلان ہے کہ میں جنت چھوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ مسلمان کی چوائس میں اللہ کی طرف ہونا بالکل کام ہے۔ کسی میں بھی آپ سروے کر لینا، میں نے تو پوری دنیا کے مسلم کا سروے بتایا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو آپ درمیان میں لا کر کے چلنا تو آپ کو 10 آدمی 100 کے پیچھے ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتے۔ گناہ کی طرف ساتھ دینے والے ہی زیادہ ملیں گے، تو گناہ آسان ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بھاری کیا ہونا چاہیے تھا؟ گناہ۔ چونکہ رب چھوٹ جائے گا، رسول چھوٹ جائیں گے، اہل اللہ چھوٹ جائیں گے، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ سب چھوٹ جائیں گے، تو میں اس کام کو کیسے گوارا کروں کہ سارے اچھے میرے لسٹ سے نکل جائیں؟ جبکہ میرے رب نے تو مجھے یہی سکھایا کہ اپنے رب سے یہی دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے چلانا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تم نے انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اور وہ انعام و اکرام والے اللہ نے خود واضح فرمائے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ سب انعام والے لوگ ہیں۔ تم اللہ سے یہی دعا کرنا کہ میرے مولا مجھے انہی لوگوں کے ساتھ میں لگائے رکھنا، ان کا دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ دعا رب نے سکھائی ہے تاکہ تو سلامتی کے گھر کی دعوت کو قبول کرے، جہنم کی دعوت کو قبول نہ کرے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ انعام والوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے غضب کیا ہے ان کے راستے پر نہیں، اور جو گمراہ بددین ہیں ان کے راستے پر نہیں۔ اللہ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، چونکہ ادھر دعوت جہنم کی ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمی بن جائیں۔ تو یہ جہنم کی دعوت، مغضوب کی دعوت جہنم کی دعوت ہے، ضالین کی دعوت جہنم کی دعوت ہے، اور جنت کی دعوت انعم اللہ علیہم، انبیاء کی دعوت ہے، صدیقین کی دعوت ہے، شہداء کی دعوت ہے، صالحین اور نیک لوگوں کی دعوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے راستے پر چل، یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے اور انہی کا راستہ پسندیدہ ہے، اور تو ان کے ساتھ میں چلے گا تو اتنا نہیں کہ صرف دنیا میں تو اچھوں میں شمار ہوگا، بلکہ کل بروز قیامت جب تجھے ساتھ چاہیے تو انہی کے ساتھ تجھے رکھوں گا میدان محشر میں، جو رحمتیں ان پر ہوں گی تجھ پر بھی ہو جائیں گی، اور جنت کے اندر بھی تو ان کو ملنا چاہے گا نا، تو اللہ نے فرمایا ان تمام لوگوں سے میں تجھے ملاؤں گا کہ انہی کے طریقے پر چل کے تم میری جنت میں آئے ہو۔ اب اگر ملنا چاہتے ہو تو لو، سارے انبیاء ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے وہ بھی کرا دوں گا، سارے صدیقین موجود ہیں، تمہیں ان سے ملاقات کرنی ہے ان سے کرا دوں گا، سارے شہداء اور صالحین جنت میں موجود ہیں، تجھے ان سے ملاقات کرنی ہے تو ان سے کرا دوں گا۔ اللہ نے خود واضح فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا۔ کیا فرمایا؟ ان کو ملا دے گا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اللہ ان کو جمع فرما دے گا، جمع فرما دے گا۔ تو جنت میں بھی جمع فرمائے گا۔ کیوں جنت میں جمع فرمائے گا؟ اس لیے کہ تم نے جو راستہ چلا تھا نا وہ ان کا ہی راستہ تھا، تو تم ان کو چاہتے تھے کہ میں ان کے راستے پر چلوں، تو جب تم نے ان کو چاہا اور ان کے راستے پر چلے تو ان سب کو جنت میں نے پہنچا دیا، تو جو ان کے راستے پر چلے گا اسے بھی میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ میری بارگاہ کے انعام یافتہ تھے، ان کی دعوت جنت کی دعوت تھی، اور تم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو جنت کی دعوت پر لبیک کہا تھا، اور جنت کی دعوت پر لبیک ہے تو وہاں وعدہ خلاف ہی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ، تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ تو اہل اللہ کی راہ یہ جنت کی راہ ہے۔ تو گناہ کرنا ہمارے لیے بھاری ہوتا کہ ادھر جانے میں ان سب کو چھوڑنا ہے،
سب اہل جنت کو چھوڑنا ہے. اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. کیا جہنمی اور جنتی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود ایگزامپل دے کے فرماتا ہے, آپ کو آگاہ کر رہا, کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوی, نہیں ہو سکتا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. جنتیوں کی راہ یہ اہل اللہ کی راہ ہوتی ہے, اللہ و رسول کی بتائی ہوئی راہ ہوتی ہے. تو جنت والی راہ یہ ٹوٹلی دوستوں کی راہ ہے, پسندیدہ لوگوں کی راہ ہے, اور جہنم کی راہ جو ہے وہ نافرمان لوگوں کی راہ ہے. ادھر شیطان ہے, ادھر نافرمان ہے, ادھر گنہگار ہے, ادھر اللہ کے غضب والے ہیں, ادھر بے راہ بن جانے والے. کوئی ایک بھی تو بتاؤ اچھا جو گناہ کی لائن پر ہو, ایک بھی نہیں ہے. تو اتنے اچھوں کو چھوڑ کے میں ادھر جاؤں تو کیا میرا دل گوارا کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے. نہ دماغ گوارا کر سکتا ہے, نہ میرا دل گوارا کر سکتا ہے کہ ایک کو نہیں اتنوں کو چھوڑ کر 1,24,000 نبیوں کو چھوڑ کے ادھر جاؤ, لاکھوں کروڑوں صدیقین کو چھوڑ کے ادھر جاؤ. نہیں, میں ان کا ساتھ لوں گا, اس لیے کہ ان کے ساتھ میں جنت کی دعوت ہے اور گناہ کی طرف جانے میں جہنم کی دعوت ہے. اللہ فرماتا ہے جنتی اور جہنمی ایک برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جہنمیوں کے کردار میں نافرمانی نظر آتی ہے اور جنتیوں کے کردار میں اطاعت ہی نظر آتی ہے. اطاعت ادھر ہوتی ہے, نافرمانی ادھر ہوتی ہے. جنت کی جانب صرف نیک عمل ہوتے ہیں, اطاعت ہوتے ہیں, نافرمانی ادھر آ نہیں سکتی ہے. نافرمانی شیطان کی طرف جاتی ہے, جہنم کی طرف جاتی ہے. تو اللہ نے فرما دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے ارے جنت والے تو کامیاب ہیں اور جہنم والے ناکام ہیں. کامیاب اور ناکام اپوزٹ ہے. اپوزٹ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے جنتی کامیاب ہے اور جہنمی ناکام ہے. کیا کامیاب اور ناکام ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو فرما کہ پھر جنتیوں کی راہ اور جہنمیوں کی راہ بھی ایک نہیں ہو سکتی ہے. جنتیوں کا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے سورہ فاتحہ میں دونوں فرق ایک ساتھ میں بتا دیا کہ انعام والے جنت والے ان کی راستے پر چلنے کی دعا کر. اس کے بعد اللہ نے غضب اور ضالین کا ذکر فرما, کہا ان سے الگ رہنے کی دعا کر, اس لیے کہ انعام والوں کا راستہ جنت والوں کا راستہ ہے اور غضب اور ضالین کا راستہ جہنم والوں کا راستہ ہے. تو مسلمان ہے اور تیرے رب نے تو تجھے جنت کی دعوت دی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو آپ کو جنت کی دعوت دیتا ہے. تو آپ جہنم کی طرف کیسے جاؤ؟ واللہ یرید الآخرہ, قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت. واللہ یرید الآخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے, دنیا نہیں. اس لیے کہ دنیا تو تجھے سزا کے لیے رکھی ہے, تو جیل بنائی, یہ سزا ہے, یہ انعام نہیں ہے, یہ سزا ہے جس میں ہمیں بھیجا گیا. انعام تو آخرت میں رکھا ہے. تو اللہ فرماتا واللہ یرید الآخرہ, اللہ تو آخرت چاہتا ہے, دنیا نہیں چاہتا. اس لیے کہ دنیا تیرے سزا کی ہے اور اللہ نے دعوت تجھے جزا کے طور پر جنت کی دی ہے. لہذا اب نیک عمل کر کے تو اس گھر میں چلا آ جس گھر کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ عذاب دے کے تمہیں کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنتے ہو اور ایمان والے بن جاتے ہو. تو اللہ نے تم کو عذاب کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیا, تم کو انسان بنایا, تمہیں نبی کی اولاد بنایا. تو کیا اللہ نے تم کو عذاب کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتا نہیں, اللہ نے تم کو عذاب کے لیے نہیں بنایا. اب عذاب کو دعوت تم خود دو گے اگر تم ایمان نہ رکھو گے اور تم اللہ کے ناشکر گزار بن جاؤ گے. تو جہنم کی دعوت تم خود قبول کرنے جا رہے ہو. اللہ نے تو جہنم کی دعوت دی ہی نہیں ہے. وہ یدعو الی دار السلام کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جہنم کی دعوت دی ہی نہیں ہے, صرف جنت کی دعوت اللہ نے ہم کو دی ہے.
تو گناہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتا کہ ہم مسلمان گناہ کی طرف کم نظر آتے، مگر الٹ ہو گیا کہ مسلمان 90% گناہ کی طرف جا رہا ہے اور 10% ہی اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ دعوت بھول گئے، شکرانہ بھول گئے۔ تو اللہ نے رمضان کے مقدس مہینے میں حکم دیا روزے کا کہ جس میں حلال سے بھی رکا جاتا ہے اور حرام سے بھی رکا جاتا ہے، مکمل روک دیا گیا، اور پھر بھی کوئی رک جاتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہوتا ہے کہ یہ مومن بندہ میرے حکم پہ چلتا ہے۔ میں نے حرام سے روک دیا تو رک گیا، میں نے حلال سے روک دیا تب بھی رک گیا۔ اس وجہ سے روزے کی عبادت حکمن دوسری عبادتوں پر بھاری ہو گئی، اس لیے کہ گناہ ایک مسلمان کے لیے خواہشات کی بنیاد پر آسان تھا، رکنا بڑا مشکل تھا، اور جس عمل سے رکنا مشکل ہو جائے اس عمل پر عمل کرنے سے ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم کا کوئی بھی عمل ہے وہ اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل نیک کرو نا تو 10 تک تو بدلہ ملتا ہی ہے۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو تو کبھی کبھی ایک نیک عمل پر 700 ٹائمز ریوارڈ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا الصیام فہو لی وانا اجزا بی، اور ایک ہے وانا اجزی بی، دونوں ترجمہ اس کا الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، اللہ کے لیے مطلب اللہ کے حکم سے آپ رک گئے، حلال سے بھی حرام سے تو رکنا ہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو میں اس کا بدلہ دوں گا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ایک تو کہ اللہ بدلہ دے گا، ساری عبادتوں کا بدلہ دوں گا، لیکن روزوں کا اسپیشل بدلہ دوں گا۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور ریان سے اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو آنے کی دعوت دے گا جنہوں نے رمضان شریف کے ادا روزے پابندی کے ساتھ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حشر میں جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا تو باب ریان سے اعلان ہوگا کہ روزہ رکھنے والے ادھر سے جنت میں انٹر ہو، یہ دروازہ اللہ نے اسپیشل تمہارے لیے بنایا، اسپیشل تمہارے لیے بنایا۔ تو روزے کے نام کا ایک الگ سے دروازہ جنت کے اندر قائم کیا گیا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ اس کا نام ریان ہے۔ تو اللہ فرما کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، یہ دوں گا کہ الگ سے دروازہ بنا کر کے تمہارا ویلکم کروں گا کہ میرے لیے روزہ رکھا تھا نا، حرام سے بھی بچا تھا، میرے کہنے پر حلال سے بھی رک گیا تھا، تو میرا اطاعت گزار بندہ ہے، میرے حکم پر چلا تھا، اس وجہ سے تیرا ویلکم یہ ہے کہ میں اس دروازے سے تجھے جنت کے اندر انٹر کروں گا۔ یہ بہت بڑا ویلکم، بہت بڑی چیز ہے کہ بھائی یوں بھی تو مسجد میں آپ آؤ، کوئی دروازے پر کمیٹی والا کھڑا ہو کے آپ کے ماشاءاللہ آئیے تشریف لائیے تو آپ کو اور زیادہ اچھا فیلنگ ہوگا کہ چلو بھائی میں آیا تو تھا لیکن میرے ویلکم کرنے کے لیے بھی کوئی کھڑا تھا۔ تو ویلکم میں ایک زیادہ عزت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہاں زیادہ عزت کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں تو فیصلہ ہو گیا تو میرے لیے تو جنت کا فیصلہ ہی کافی ہے کہ ہمیشہ کے لیے میں راحت میں چلا گیا، مگر اس کے ساتھ مجھے یہ کہنا ادھر آؤ، یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے بنا ہوا ہے، ادھر ہی سے آؤ، ادھر سے اندر انٹر ہو جاؤ، ہم تمہارا ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ یہ عزت بتا رہی ہے کہ روزے کی عبادت ایک انوکھی عبادت ہے جس میں رکا جاتا ہے، اور ایک انسان کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے کرنے سے، اس لیے کہ ادھر گناہ کی طرف خواہشات بھی ہوتی ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتا ہے، بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس میں جتنا زیادہ بچنا مشکل ہوتا ہے نا اس عبادت کا ریوارڈ بھی اتنا
زیادہ ہو جاتا ہے تو فرما کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اسپیشل طریقے پر. اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کا بدلہ ہوں کہ ساری عبادتوں کا بدلہ تو ریوارڈ ہے, ریوارڈ ملے گا, جنت میں نعمتیں مل جائیں گی. لیکن روزہ اللہ فرماتا روزے کا بدلہ میں ہوں, میں اپنی ہیپینس تجھے عطا فرما دوں گا, اپنی رضا تجھے عطا فرما دوں گا. اور اللہ کی ہیپینس اور اللہ کی رضا جنت اور کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے. اللہ کی رضا سے بڑی نعمت دنیا میں کسی چیز کو اور آخرت میں کسی چیز کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا اکبر سب سے بڑی ہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں. جنت بھی اس کے آگے ہیچ ہے اللہ کی رضا سے. جیسے اللہ نے فرمانا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ, میرے نبی کے پیچھے چلو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو محبوب کا مطلب کیا ہوگا تھا کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو میں اپنی رضا تمہیں عطا فرما لوں گا, میں اپنا دوستانہ تمہیں عطا فرما لوں گا. تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ یہ کہا جاتا کہ میرے محبوب کے پیچھے چلو تو میں تم کو جنت عطا کر دوں گا. تو جنت ایک انعام ہے, بدلہ ہے. اور اللہ نے فرمایا جنت سے بڑے انعام کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں راضی رہوں گا اور میں تجھے اپنا دوست بناؤں گا. تو جنت تو تیرے ہی ہے, اس کی دعوت تو پہلے مل گئی ہے. لیکن نبی کے پیچھے آ, ان کے پیچھے چل تو جنت سے بڑا انعام تجھے دے دوں گا. میرے مولا جنت سے بڑا انعام کیا, کہ میری محبوبیت جنت سے بڑا انعام ہے, میری رضا جنت سے بڑا انعام ہے کہ میں لا بھی رہا ہوں اور تجھ سے خوش ہو کر ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. رب یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے خوش ہوں تو یہ اعلان میرے لیے جنت سے بھی بڑا انعام ہے. اس لیے جنت میں صرف یہ تھوڑی کہ نیکوکاری جائیں گے, آخر میں گنہگار کو بھی ملے گا. وہ چاہے عمل سے نہ جائے تو شفاعت سے جائے گا, عمل سے نہ جائے تو اللہ کے معاف کرنے پر اس کے فضل سے جائے گا. سارے مسلمان بالآخر تو جنت میں جانے ہی والے ہیں. لیکن ایک وہ جو اللہ کی رضا کا عمل کر کے جنت میں گیا ہے اس کا جانا اور ہے, اور ایک وہ جو جہنم میں جانے کے بعد میں معاف کرنے پر یا شفاعت پر جنت میں آیا ہے اس کا جانا اور ہے. وہ اللہ کی رضا پر جا رہا ہے, یہ اللہ اس سے ناراض تھا اب صرف معاف کرنے پہ جا رہا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک بچہ ہے اپنے ماں باپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے, بڑی عزت کرتا ہے, ہمیشہ ماں باپ کو عزت و رسپیکٹ کے ساتھ میں رکھتا ہے, ماں باپ اسے چاہتے. اور ایک بچہ ہے جس نے ماں باپ کو حیران کیا, پریشان کیا, پرابلم میں ڈالا, اس کے باوجود بھی ماں نے اور باپ نے اسے معاف کر دیا اور اپنا بنا لیا. تو دونوں اپنے ہو گئے. وہ جو ستا رہا تھا وہ بھی اس لیے کہ ماں باپ نے اسے معاف کر کے اپنا بنا لیا, اور ایک وہ ہے کہ جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی اور ماں باپ کو راضی رکھ کے وہ ان کا اپنا رہا. دونوں اپنے بن گئے مگر دونوں کے درمیان اپنا بننے کے باوجود زمین و آسمان کا فرق ہے کہ وہ جو اپنا بنا ہے وہ ماں باپ کی رضا کا کام کر کے ان کی رضا حاصل کر کے بنا ہے, اور دوسرا نافرمانی کر کے ماں باپ نے اسے معاف کیا ہے اس لیے وہ ان کا اپنا بنا ہے. ادھر نافرمانی تھی اور معافی کے بعد اپنا بنا گیا, اور ادھر نافرمانی نہیں تھی رضا کے ساتھ اپنا بنا گیا ہے. تو صرف جنت تو ایک انعام ہے جو گنہگار مسلمان کو بھی مل جائے گا معافی کے ذریعے یا شفاعت کے ذریعے, مگر اللہ کی رضا ایک ایسا انعام ہے کہ جو اطاعتوں پر ملتی ہے, جو فرما برداریوں پر ملتی ہے, جو اللہ و رسول کی چاہت پر عمل کرنے سے ملتی ہے. تو اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے والوں میں تم سے اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ باقی عبادتوں کا بدلہ تو جنت ہے, لیکن روزے کی عبادت کا بدلہ میں خود ہوں کہ میں اپنی رضا کا اعلان تمہارے لیے حشر کے میدان میں کر دوں گا کہ آ جاؤ میں تم سے خوش ہوں. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا. ورضوان من اللہ اکبر, قرآن نے فرما دیا کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, تو رضا اس میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے روزے کی عبادت اس شکریہ کے طور پر ہم لوگوں کو عطا فرمائی کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے تو قرآن بچنے ہی کے لیے نازل کیا, کہ کرنا تو آسان ہے, بچنا مشکل ہے. اس لیے قرآن نے
جب بگننگ ہے اپنے قرآن کا سورہ بقرہ کا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، للناس نہیں کہا، ھدی للناس کہیں فرمایا ھدی للناس بھی، لیکن یہاں جو ہے وہاں اس کتاب میں کوئی شک کی یہ کتاب، یہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ یہ کیوں فرما؟ متقیوں کے لیے ہدایت، سب کے لیے ہدایت۔ ہدایت کا مطلب ہوا متقی اس ہدایت پر چلنے والے ہیں، ہدایت کو لینے والے ہیں، ہدایت کو اپنانے والے۔ ہدایت ہو اور میں اپناؤں نہ تو میں راستے پر پہنچ نہیں سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس میں سارے سسٹم ہیں میرے ایڈریس پر پہنچنے کے، مگر ان سارے سسٹم کو میں کلوز کروں اور مجھے راستہ معلوم بھی نہیں ہے تو میں بہک جاؤں گا۔ پھر کوئی آدمی کہے کہ تمہارے پاس نیویگیشن تھا، یہ تھا، وہ تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں اپنا لیا کہ تم راستہ بھول گئی اور تمہارا پورا دین خراب ہو گیا؟ وہ میں نے اس کو چلایا نہیں، تو گائیڈ میرے پاس میں موجود تھی مگر میں استعمال میں نہ لاؤں تو میں بہک سکتا ہوں۔ تو قرآن ہمارے لیے گائیڈ کی بک ہے، مگر اس سے ہدایت لیتا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور تقوی پرہیزگاری کے معنی بچنے کے ہوتا ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ اور روزے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ تو تقوی کا زیادہ مفہوم روزے میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا اگر متقیوں کے لیے بچنا مشکل ہے، کرنے سے عبادت کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو عقلی فارمولہ بتایا کہ اگر گناہ کرنا ایزی نہیں ہوتا نا اور اس سے بچنا مشکل نہیں ہوتا تو دنیا میں گناہ کے جانب زیادہ لوگ نظر نہیں آتے، نیکیوں کی طرف زیادہ نظر آتے، مگر نیکیوں میں کم نظر آ رہے، گناہ کی طرف زیادہ نظر آ رہے۔ اس کا مطلب گناہ سے بچنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ تو جو حکم روزے میں دیا جاتا ہے نا بچنے والا، یہ مشکل حکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرما روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں جو سارے بدلوں سے بڑا بدلہ ہے کہ میں اپنی رضا کا اظہار تیرے لیے کر لوں گا۔ اس کو ایک موٹی مثال سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایاز یہ سلطان محمود کے یعنی مشاور بھی تھے، وزیر بھی تھے، اور ایاز ان کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے۔ تو لوگوں کو بھی جو دوسرے وہاں رہتے کام کرنے والے ان کو حسد آتا ہے کہ بھائی بادشاہ ان کو اتنا زیادہ کیوں چاہتا ہے، ہم کو کیوں نہیں چاہتا ہے۔ مگر ایاز کی جو لائف سٹائل تھی وہ ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو زیادہ چاہا جائے۔ تو ایک دن پرابلمز ہوا کہ بادشاہ کو پتا چلا کہ بھائی ان سے لوگ حسد بہت کرتے ہیں، بہت جلتے ہیں کہ بادشاہ ان کو کیوں اتنا چاہتا ہے، ان کو اتنا کیوں چاہتا ہے۔ آج امتحان لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ خزانے سے قیمتی موتی اور ڈائمنڈز اور یہ سب قیمتی چیزیں منگوائیں، اور اس کے بعد میں سواری پر بادشاہ آیا، اور اس کے بعد میں جو کام کرنے والے جتنے بھی تھے اس کے دربار کے ان سب کو کھڑا کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ خزانے انہیں دو، پھینک دو، جس کو چاہے لے لے، جس کو چاہے لے لے۔ سارے ڈائمنڈز، موتی، گولڈ، چاندی، سونا جو کچھ بھی ہوگا نا وہ سب پھینکا گیا، اور لوگ اس کے لٹنے کے اندر لگے کہ چلو بھائی میں لے لوں، یہ لے لوں۔ اور بادشاہ کی سواری آگے چلی گئی۔ ایاز نے کچھ نہیں لیا اور بادشاہ کی سواری کے پیچھے چلنے لگا اور بادشاہ کے قریب چلا گیا۔ یہ لوگ سب لٹنے میں لگے ہوئے، ایاز نے کچھ نہیں لیا، بادشاہ کے قریب چلا آیا۔ بادشاہ نے سواری روکی اور کہا کہ ایاز تم نے کیوں نہیں لیا، تم کیوں چلے آئے؟ کہا حضور ان کو خزانے کی ضرورت ہے، وہ اس کو لے رہے ہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے اس لیے میں آپ کے پیچھے آیا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے ہیں تو سارے خزانے میرے ہی ہیں۔ اس لیے وہ حماقت کر رہے ہیں کہ خزانے کے پیچھے دوڑ گئے، بادشاہ کو چھوڑ دیا، اور میں نے بادشاہ کو پکڑا، خزانے کو چھوڑ دیا۔ ان کے پاس اتنا ہی خزانہ آئے گا جتنا انہوں نے لوٹا ہے، اور بادشاہ کو اپنانے کے پاس میرے پاس پوری بادشاہت آ گئی ہے کہ میں نے آپ کو اپنا بنا لیا۔ دونوں فرق ہے۔ یہ جو ہم نعمتوں کے یعنی عبادتوں کے ذریعے سے بدلے لینے جا رہے ہیں وہ سارے بدلے صرف نعمتیں ہیں جو خدا نہیں ہے، خدا کی غیر ہے، خدا کی مخلوق ہے، اسی کے لینے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔
اچھی بات ہے، اللہ نے اس کی دعوت دی ہے، اس کو بھی لینا چاہیے، مگر سب سے بڑی چاہت ایک آدمی کی کیا ہونی چاہیے کہ رب میرا بن جائے۔ کون بن جائے؟ رب میرا بن جائے تو جنت بھی میری ہے، کائنات بھی میری ہے، اور اگر صرف مجھے جنت مل جائے مگر اس کے جانے کا طریقہ میرے لیے اچھا نہ ہو، تو اگر رب مجھے پسند نہیں کرتا، رب مجھ سے راضی نہیں ہے، تو میرے لیے جنت بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے سب سے بڑی جو عبادت ہے، وہ سب سے بڑا جو ریوارڈ ہے عبادت کا، وہ کون سا ریوارڈ ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اس کو اپنا لیا جائے۔ ایک اور موٹی مثال کہ بھئی کوئی ضروری اپنے موضوع سے ہتاش ہو کے چل رہے ہیں، لیکن ہر پہلو پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا کام ہے قرآن سے لوگوں کو یعنی مضبوط تعلق کرنا۔ یہ مضبوط ہو جائے تو سارے سسٹم ہمارے خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ آگے پیچھے رہے نا تو ہر مسئلے میں ہم کمزور رہیں گے۔ یہ رشتہ مضبوط کرو قرآن کا، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ کیوں ہم ہدایت نہیں لیتے؟ کہاں جا رہے ہدایت لینے؟ کس سے تلاش رہے ہیں؟ تلاشنا نہیں ہے۔ اب تو ہر گھر میں اللہ نے قرآن پہنچا دیا ہے، اور ہر گھر میں اللہ نے قرآن کے ترجمے بھی پہنچا دیے، ہر زبان میں ترجمے ہو گئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عربی میں سمجھ نہیں سکتا تھا تو یہ اللہ تیرے قرآن سے میں کیسے ہدایت لیتا۔ تو اللہ نے فرما دیا اسے لوگ بھی پیدا کروں گا جو میرے کلام کو ہر زبان کے اندر بدلیں گے، تاکہ میری ہدایت صرف ایک زبان کے ساتھ میں نہ رہ جائے، ہر زبان کے اندر عام ہو جائے۔ الحمدللہ ہر زبان کے اندر عام ہو گئی، ہر گھر میں قرآن آ گیا۔ کیا پھر بھی ہم رشتہ اس قرآن سے نہیں جوڑیں گے؟ کیا پھر بھی ہم اپنا تعلق اس قرآن سے مضبوط نہیں کریں گے، اور اب بھی ہدایت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کی کوشش کریں گے؟ ساری ٹھوکروں سے الگ کر کے تو اللہ نے قرآن دیا ہے کہ اس ایک قرآن سے مضبوط ہو جا اور ہدایت حاصل کر لے، ایک در کو پکڑ لے اور مضبوط پکڑ لے، تاکہ کسی اور در پہ جا کے تجھے بھیک مانگنی ہی نہ پڑے۔ اس لیے میرے رب نے اپنے جانب سے ہدایت کا تحفہ دے کر کے مجھے ایسی عطا دے دی کہ اب مجھے کسی اور کے در پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سخی نے ایسا دے دیا ہے کہ میں خود اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اب مجھے کسی اور کے در پہ جا کے ہدایت کی بھیک مانگنی نہیں ہے۔ اگر مانگتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ وہ ایسا ہی ہوگا کہ کوئی آدمی ملینر بن جائے اور اس کے بعد بھی بھیک مانگتا ہو تو لوگ کہیں گے اس کی عادت خراب ہو گئی ہے، ملینر ہے اس کو تو دوسروں کو دینا چاہے، پھر بھی یہ بھیک کیوں مانگ رہا؟ تو ملینر ہو کے بھیک مانگنے والے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ ہے پھر بھی کیوں مانگ رہا، عادت خراب ہو گئی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ہدایت کی بک موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، ساری ہدایتیں اس میں پنا ہے۔ اس سارے طریقوں کو علماء ائمہ مجتہدین نے واضح فرما دی ہے، ان سے ہمیں ہدایت لینی ہے۔ ہمیں اپنی ہدایت لینے کے لیے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سخی نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ اب ہمارے دامن میں اتنا آ گیا ہے ہم پوری دنیا کو بانٹیں گے، ہمارا کم نہ ہوگا۔ دنیا ہدایت لینے ہمارے پاس آئے گی، ہم ہدایت لینے غیر کے پاس نہیں جائیں گے۔ مگر ہم نے راستہ چھوڑ دیا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید دوسرے ہماری ہدایت کر رہے ہیں اور ہم ان کی ہدایتوں پہ چل رہے ہیں، ان کی رہنمائی پہ چل رہے ہیں۔ ہدایت کا معنی سے رہنمائی، ہم ان کی رہنمائی پہ چل رہے ہیں۔ 90% مسلمان کافروں کے راستے کی طرف چلے گئے، یہودیوں کے راستے کی طرف چلے گئے، عیسائیوں کے راستے کی طرف چلے گئے، ہر غیر کے راستے کی طرف چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ ملینر ہو کے تو بھیک وہاں مانگ رہا ہے، اور تیرے پاس اتنا تھا تو پوری دنیا کو بانٹ دیتا، اور تو ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تیری عادت خراب ہو گئی ہے کہ اتنا دیا ہے رب نے، تجھے تقسیم کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے تو وہاں چل کے بھیک مانگ رہا۔ تو میرے رب نے تو مجھے اتنا دیا کہ میں کہیں چل کے بھیک نہ مانگوں، میں خود دوں۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اللہ کے نزدیک بہترین امت ہو۔ اللہ نے تم کو دنیا میں قرآن کی ہدایت دے کے نکالا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو تم برائی سے روکو۔ اللہ نے مجھے نکالا ہے، باہر لایا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے
ہدایت کی بک میرے ہاتھ میں دے دی ہے اور یہ کہا ہے یہ ایسا خزانہ ہے یہاں ہدایت کی کمی نہ ہوگی. تجھے میں نے لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کر دیا ہے کہ کسی اور کے در پہ جا کے ہدایت کی بھیک تو نہ مانگنا. میں نے ایسا خزانہ دیا ہے اس خزانے میں کبھی کمی نہ ہوگی. تو پوری دنیا میں اس خزانے کو تقسیم کر کے اپنی ہدایتوں سے ہزاروں کو اس دامن اسلام سے وابستہ کر دینا. جیسے ہمارے غریب نواز اسلام ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ کی ہدایت پر 90 لاکھ کے قریب نن مسلمین نے اسلام قبول کیا. مگر میرا غریب نواز نہ کسی بادشاہ کے دروازے پر گیا, نہ کسی امیر کے دروازے پر گیا, نہ کسی اور دولت مند کے دروازے پر گیا. اس نے کسی کے در سے دولت نہیں مانگی مگر اتنا تقسیم کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور ہدایت تقسیم کرتے چلے گئے. خزانے میں کمی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ نے ہمیں ایسا خزانہ دیا ہے کہ ہم اپنے خزانے سے پوری دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن ہمارے دامن میں ہے اور اللہ نے قرآن ہمارے حوالے کر دیا ہے. مگر پھر بھی ہم دوسروں سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں کہ تیرا طریقہ کیسا ہے, تیرا طریقہ کیسا ہے. کیا مجھے قرآن اور رسول کا دیا ہوا طریقہ پسند نہیں آیا, میں وہاں چل کے بھیک مانگ رہا ہوں اور دنیا کہے گی تیرے پاس اتنا ہے تو ادھر بھیک مانگنے کیوں آیا, تجھے تو رب نے اتنا دے دیا تھا, ادھر بھیک مانگنے کے لیے کیوں آیا. یہ بھیک مانگنے والے تیری عادت خراب ہے کہ ملینوں تجھے تیرے رب نے دیا ہے پھر بھی بھیک مانگنے کی عادت نہیں جاتی. تو دنیا میں ایک مالدار ہوتا ہے, مالداری کے باوجود بھیک مانگے تو اس کی عادت خراب مانی جاتی ہے. اور میرے رب نے مجھے ہدایت کا خزانہ عطا فرما دیا اور میں اس ہدایت کو بھول جاؤں اور پھر دوسروں کے در پہ جا کے ہدایت مانگوں تو اس کا مطلب یہ ہوا میری عادت خراب ہو گئی ہے. میں اپنے خزانے کو استعمال نہیں کر رہا ہوں, دوسرے کے خزانے کی طرف کیوں جا رہا ہوں. ایک مسلمان کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ تحفہ دیا, اس لیے اللہ نے پورا مہینہ روزہ رکھوا کر کے تمہاری ٹریننگ کی اور تمہیں بتایا کہ دیکھ کیوں رک رہا ہے. او میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں کھاتا بھی نہیں ہوں, میں پیتا بھی نہیں ہوں, میں یہ نہیں کرتا, میں وہ نہیں کرتا. کرتے ہیں نا, سب کرتے ہیں نا. ابھی جمعہ میں آپ کو میں نے یہی سمجھایا تھا کہ زیادہ فائل اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. طوفان نوح لانے سے ایران کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر اثر کرے تو رو رو کے مر جاؤ, اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. مگر ایک ہی ٹیئر اپنی آنکھ سے نکالو مگر ایسا نکالو کہ جس کی وجہ سے تم ہدایت پر آ جاؤ. تو یہی ایک آنسو پوری زندگی رونے سے بہتر ہو گیا. اور یہاں ہدایت پر نہیں آؤ گے نا تو پھر ادھر رونا ہی رونا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ جہنم کے اندر نہریں چل رہی ہوگی صرف جہنمیوں کے آنسو کی وجہ سے, ان کے آنسو سے نہریں بہ رہی ہوگی جہنم میں. کس لیے کہ اب ان کو زندگی پر رونا ہی ہے. تو اس رونے سے کیا فائدہ کہ جس نے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہ ہو. اس سے بہتر ہے ہدایت کی کتاب سے وابستہ ہو گئے, اس رب کی خشیت میں, اس کے خوف میں آج رونا شروع کر دے. اگر چل لمحہ بھی روئے گا نا تو آخری لفظ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ امام غزالی کی کتاب مکاشف القلوب میں یہ ہے کہ قیامت کے روز جب جہنم کو لایا جائے گا درمیان میں, فرما کہ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی, ایک رسی کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. مگر اس کے باوجود جہنم اتنا جوش مارے گی کہ اہل محشر کو ایسا لگے گا ابھی یہ ساری آگ نکل کے ہمارے اوپر گر جائے گی. سارے لوگ ڈر گئے ہوں گے. وہاں برہنہ ہونے کے باوجود کسی کی نگاہ دوسرے کے سطر پر پڑنے کے بعد سطر دماغ میں بھی لانے کا خیال نہ ہوگا. اس عذاب کو دیکھنے کے بعد میں اتنی بدحواسی کا عالم ہوگا اور سارے لوگ پریشان ہوں گے. امت مسلمہ کو الگ کیا جائے گا, آگ بڑھ رہی ہوگی. اب کیا کیا جائے؟ جبریل امین ایک بول کے اندر پانی لے کر کے حاضر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول یہ پانی اسپیشل پانی ہے,
آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ پانی جہنم کے جانب پھینک دو، آپ کی امت کے پاس میں آگ نہیں آئے گی۔ تو جبریل امین سے میرے آقا پوچھیں گے، جبریل یہ پانی کیسا پانی ہے کہ ایک کٹورے کا پانی جہنم کی آگ کو میری امت سے روک دے گا؟ کہا حضور یہ معمولی پانی نہیں ہے، یہ دنیا میں اللہ کے خوف سے رونے والوں کا پانی ہے، اس کو اللہ نے محفوظ کروا لیا ہے اسی دن کے لیے کہ جہنم کی آگ جب آپ کی امت کے جانب بڑھے گی تو ان متقیوں کے آگ کا پانی اس جہنم کی آگ کو آپ کی امت سے دور فرماتے ہیں۔ ایک آنسو آج بہا لینا میرے لیے اچھا ہے کہ جس سے میری زندگی بن جائے، اس سے کہ جہنم میں میں ہمیشہ روتا رہوں اور میرا رونا ہی بیکار ہو جائے۔ اللہ نے مجھے دوسروں کے در پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہدایت کا خزانہ میرے دامن میں رکھا اور مجھے یہ کہا تو پوری دنیا کو ہدایت دینا، تجھے ہدایت کے لیے دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ وما لینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at respecting the month of Ramadan by fasting in the day and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the night in the form of Taraweeh. And we were also looking at how a person should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has granted to him. And we looked at the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that a person who is not thankful to the people, then he is not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And we looked at what is meant by this hadith, that if a person cannot even thank people who only provide a person with small favors, then how would he be able to thank Allah subhanahu wa ta'ala, who is the provider of everything and of all favors and bounties. We also looked at the importance of repenting in the month of Ramadan, especially as this is the best opportunity for a person to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, because there are less external influences. We looked at the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala is more pleased with the repentance of a believing servant than a person who loses his animal and which has his food and drink on it, and then he goes to sleep and then he waits for death because he thinks that he's lost his animal, his food, his provisions, and he has no other way of quenching his thirst or his hunger, and he thinks he's going to die. And then when he goes to sleep, he wakes up and he sees his camel there. Then how happy will this person be? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave this example, and he says that Allah subhanahu wa ta'ala is more pleased than this person would be in that situation. Allah is more pleased with the repentance of a servant when he turns back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is more pleased than this. So we looked at the importance of repenting. Today we look at the reality of fasting and what is what fasting truly entails, or what is meant by fasting and what is understood by fasting. So why has fasting been appointed as the form of worship in Ramadan? So throughout the year we have salah, which is obligatory. This is a form of worship. We have zakat, which is a form of worship, and we have hajj, which is also another form of worship, and we have other different forms of worship in the form of voluntary forms of worship. And then we have fasting, which is a completely different type of worship. So why has Allah subhanahu wa ta'ala appointed fasting as a form of worship in the month of Ramadan? So we have to understand the nature of fasting, that fasting is inaction, or it means to abstain or refrain. We refrain from food, drink and intimate relations with the intention of worship. So we do it with the intention of worshipping. If on a normal day a person fasts, meaning he does not eat throughout the day, then this does not count as a fast in the Islamic sense of the word, because of the fact that this person does not have the intention to worship. So we have the intention of worship when we refrain from food,
drink, and intimate relations. This itself does not require any direct action from us. Instead, it requires abstaining or refraining from things. This is what is required in fasting. Whereas all the other forms of worship, if you look at them, for example, if you look at salah, it requires a specific movement or specific types of movements at a specific time. So every single day we pray salah, we do specific movements. So it's an action. And then zakat requires us to give wealth. This is also a form of action. Hajj requires us to travel to a specific place and to carry out specific activities at specific times. This is also an action. Whereas fasting is completely different to all of this. That fasting requires the opposite, meaning it does not require any action. It requires inaction or refraining, where we stop doing something rather than actually do something. So this is a completely different form of worship that Allah subhanahu wa ta'ala has assigned for us in this month of Ramadan, because we know that throughout our entire life, throughout our entire year, not just in Ramadan, we must refrain from haram. We know that we must refrain from all things that are haram to the best of our ability. Obviously there are exceptions in the case of duress and necessity, where a person, for example, is stranded and he has no access to halal provisions of food, and then there is some haram provisions available. Now this person can consume this haram provision because of necessity. But aside from these kind of rare cases, a person must always refrain from haram. This is an obligation upon every single Muslim to refrain from all things that are haram. But fasting requires us to refrain from these things as well, so the haram things as well as halal things. Because food on a normal occasion or outside the month of Ramadan or outside the state of fasting is halal. As long as the food itself or the item of food that you are having is halal, then food itself, to consume food, is halal. Whereas in the month of Ramadan, whilst in the state of fasting, this very food becomes haram. This very drink becomes haram. Whilst in the state of fasting, you cannot consume food, you cannot consume drink, it becomes haram for you. So we have all those things that are already haram in the first place. So we have all those major sins. And then on top of that, in the month of Ramadan, we also have halal things that become haram for us for a specific duration in the day. So all of this combined is very difficult to do for a person. And that's why it builds taqwa. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the purpose of fasting is to build taqwa. How does it build taqwa? How does it build piety? Is that if you can refrain from the halal, which Allah subhanahu wa ta'ala has permitted for you on normal occasions, if you can refrain from that for a specific duration during the day, during the specific month, then this builds your strength to be able to refrain from even the haram. That if you can refrain from the halal which Allah has permitted for a specific duration, then you build this strength in the month of Ramadan. And you do this throughout the days of Ramadan. This will build strength in a person, which will allow him to also refrain from the haram outside the month of Ramadan. So the whole purpose of fasting, or the whole essence and reality of fasting, is to build taqwa, is to build piety. This is what is required from piety, or this is what is required in order to be able to gain piety. That piety requires abstaining from something, which is to abstain from that which disobeys Allah subhanahu wa ta'ala. So fasting does that for us. It helps us build this strength so that we can refrain from all those things that go against Allah subhanahu wa ta'ala, even outside the month of Ramadan. So if you look at the very nature of fasting, there are different types of fasting. Meaning, from a fiqhi perspective, if you look at the definition of fasting in fiqh, it means that a person will stay away from food, drink, and intimate relations between the break of dawn until sunset. This is the literal definition of fasting, which we looked at it briefly yesterday. That this form of fasting is the definition that is the definition in the Sharia, the literal definition, which is to abstain from eating, drinking, and intimate relations. If a person does this throughout the day, even if he is involved in other haram things that do not break the fast, his fast from a literal perspective is still accepted. Meaning, from a fiqhi perspective, his fard is fulfilled. But this person has completely missed the entire spiritual purpose of fasting. That he refrained from food, drink, and intimate relations during the time, but he did not refrain from all of the other haram things. So what was the purpose of this person's fast? Aside from fulfilling the obligation, this person achieved nothing. The Quran says that the whole purpose of it is to achieve piety, and this person completely missed the very purpose of fasting, which is to attain piety. This person completely missed this entire purpose of fasting. So if he continues to do haram, if a person fasts throughout the entire day, all he is doing is fulfilling the obligation that is upon him, but he is not attaining the true
purpose and reality of fasting, which is to gain piety. This is the whole purpose. So if a person does not do that, then what is the point of his fast, aside from him fulfilling the obligations? So a Muslim should always have that in his mind, that the reason why I'm fasting is to attain piety, so that even outside the month of Ramadan, I can build strength to be able to stay away from all those things that are haram and that disobey Allah subhanahu wa ta'ala. This is why some of the scholars have written with regards to fasting, that the fasting of the common people is such that they fast, they refrain from these things. Their fast will be accepted from the perspective of fulfilling the obligations. It will be done. But throughout the day, all they do is they continue to do the haram. This is not the fast of people who are spiritually aware. The people who are spiritually aware, which are referred to as elite people in that sense, that they, as well as abstaining from all of these things that you are told to abstain from during fasting, they also abstain from all of the different sins of the body parts, the ears, the eyes, the tongue, the hand, the feet, all the different types of sins that are associated with different parts of the body. They also refrain from these sins as well. These are the people who have truly understand the spirituality of fasting, which is to build taqwa. And then there are certain other types of people as well which have been mentioned. These are the most elite, or the elite of the elite, or the super elite people, who they stay away from everything aside from Allah subhanahu wa ta'ala. These are the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. But we, as the common people, can easily attain the rank of the elite people, which is to also stay away from those sins that the sins that of the other body parts, to also stay away from them in the month of Ramadan and outside the month of Ramadan, to build this piety. This is the whole purpose of it. So the true reality of fasting is that a person becomes angel-like. And what is meant by this angel-like is that a person every single person within them has an ability. They have two abilities within them. The first ability is the angelic ability, and the other ability is a devilish ability. This is inherent within every single person. A person has the angelic ability and the devilish ability. So when a person throughout his life, as a person gets older, the inner self, which is referred to as a nafs, the inner self automatically or by default pushes a person towards evil. This is the inherent nature of the inner self, that it pushes a person towards evil. This is why you will see that sins are easier to carry out than good deeds. Why? Because your entire inherent structure, or your inner self, pushes you towards sin. So it's easier to go towards sin, whereas to go towards good, or to stay away from sin, this is what your inner self tells you not to do. So it becomes difficult to push against yourself. This is why it's extremely difficult for a person to fight against the nafs. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala has appointed fasting in the first place, that a person can attain this angel-like power, which is what we have within ourselves, the quality, the angel-like power of doing good. So we can make this ability stronger so that it weakens the devilish power. This is what the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala achieve, and this is why they are successful in their closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, that they are able to strengthen their angelic power within themselves and overpower their devilish power that is inherent within themselves. They are able to do that. This is why they become the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, and why they become so close to Allah subhanahu wa ta'ala, because they make the angelic power within humans, they make that stronger for themselves and remove the devilish power, or make it weaker completely, so that their inherent position all the time is to go towards good rather than go towards bad. Whereas people who constantly do haram or constantly go towards bad, all they are doing is strengthening their devilish power, which will then overpower the angelic power. And this is why a person will easily or automatically every single time go towards haram. It becomes easier for him to go towards haram than it would to go towards the halal, or to do good deeds. For example, I'll give an example that makes sense or is practical. That, for example, a person would be able to watch a film or a TV series, for example, for 10 hours, would be able to watch a few hours back to back. But if a person was told to study the religion for 30 minutes, if a person was told to study the Quran or read the Quran for just 10 minutes, for example, you would find that extremely difficult. Why? Because the power within you, the inner self within you, pushes you towards evil. It does not push you towards good. You yourself have to weaken this power within you that goes towards evil and make the angelic power stronger. This is why fasting has been assigned by Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan, so that
we can increase this angelic power within us so that we can become pious and remove this devilish power or weaken this devilish power within us, that even outside the month of Ramadan, all we do all the time is go towards Allah subhanahu wa ta'ala rather than away from Allah subhanahu wa ta'ala. So, for example, Imam Ghazali, he mentions with regards to, he compares humans with animals, that animals are full of desires, which is the reason why animals are considered to be the furthest away from angels. They do not have the angel-like quality within them. They are completely far away from the angels in terms of any angelic qualities. They do not possess them. They are basically considered to be animals of desire. Therefore, a person who is also submerged in desires is like an animal, because he is overcome by his desires, and he therefore is not similar, or he does not have similar qualities to that of the angels, which is to do good and to obey Allah subhanahu wa ta'ala. If a person increases his angelic power, then he becomes like the angels in terms of qualities, meaning he is able to carry out the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person is like the angels in terms of qualities, and building these qualities, then the angels are close to Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person has these inherent qualities within him that are like the angels in terms of qualities, then he will also be close to Allah subhanahu wa ta'ala. This is why the angels are close to Allah subhanahu wa ta'ala, and the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, they try their best and they are successful in weakening this devilish power and making the angelic power within a person stronger. This is why they are close to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala assigned fasting for us so that we can gain closeness to Him in this manner, so that we can remove our desires in the month of Ramadan, so that outside the month of Ramadan we are able to go towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala rather than disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. In the hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that he gave a command to the people as a form of advice, and he said that have taqwa, meaning fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you may be, in every single position, in every single place, always fear Allah subhanahu wa ta'ala. And if you happen to become weak, then if you happen to do a sin, then follow up that sin with a good deed. If you follow up the sin with a good deed, then Allah subhanahu wa ta'ala will wipe out the bad deed that you have done. And if it's a major sin, then you also have to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And another advice the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam gave is that behave well with the people. It's part of the same hadith, and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that stay away from all of these things that are evil, and if it so happens that you do fall into this evil, then do good deeds to wipe out all of this evil and behave well towards the people. This is what the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said. So the reason why sins are easier to carry out for a person is because the inner self, like mentioned in the Quran, that the inner self is pushes a person, or is a persistent enjoiner of evil. It pushes you towards evil. This is your inherent structure. So of course it is easier for you to go towards sin. The whole purpose of a believer is to weaken this devilish power within him by way of fasting particularly, and then this will build the person's piety, as mentioned in the Quran, which will lead him to Allah subhanahu wa ta'ala. In addition to this, the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who invites to the home of peace or the home of tranquility, whereas shaitan is the one who invites to the punishment of the blaze. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that shaitan is an enemy to you, meaning the people. So consider him an enemy. Don't become weak and think that he is your friend. He is an enemy, and he only invites his party or the people that follow him, he only invites them to one place, and that is the blaze, meaning Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that Allah invites to the place of tranquility, whereas the shaitan invites to the place of punishment or the place of fire. So do people think that the people of Jahannam are similar to the people of Jannah? Allah subhanahu wa ta'ala says that the people of Jahannam are not equal to the people of Jannah, because the people of Jannah, they have attained success. And what is the success? The ultimate success for a Muslim is to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the greatest reward. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has promised Muslim men, Muslim women, Jannah, or gardens which beneath there are rivers that flow, and they will stay there forever. And the greatest reward is Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. This is the supreme success. Meaning a Muslim, the true purpose of a Muslim is to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the ultimate success.
Eventually, in the hereafter, all Muslims will enter Jannah, will eventually go to Jannah. It is the belief of the Muslims, and it's a key fundamental belief of Islam, that every single person who is a true believer, a sincere believer, will go to Jannah. Even if he has to go to Jahannam for a short while for the sake of punishment, he will eventually go to Jannah. He will not stay in Jahannam eternally. No believer is to stay in Jahannam eternally. Every single believer will eventually go to Jannah. This is a established belief or fundamental belief of Islam. So a person might, as a result of the intercession of the Prophet ﷺ, or as a result of his punishment being completed, will go to Jannah. He will not stay in Jahannam eternally. Then there are those people who will go to Jannah without any account, or there are those people who will go to Jannah because of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, because these people, all they did in their life was obedience and they stayed away from disobedience, so then they automatically go to Jannah without even going to Jahannam in the first place. Now, will these two people be the same? Most certainly not, because Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that the greatest reward is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So the people who went to Jannah without going to Jahannam, they had attained this greatest reward, which is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas those people who went to Jahannam and then eventually went to Jannah as a result of forgiveness or as a result of intercession, they did not attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala initially. They disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So these two people cannot be the same. This is why there are different ranks in Jannah for different types of people. Not every single person in Jannah will have the same rank as another person. People who have attained the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala by way of staying away from all the disobediences and by pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, they will have a higher rank in Jannah than those people who initially went to Jahannam and then went to Jannah. They both cannot be equal. People think that going to Jannah is equal. But there is a reason why there are different levels of Jannah. The different levels of Jannah are because of this, that there are people who will have attained the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and there are those who will go to Jannah as a result of the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. There is a distinction between the two, and we as Muslims should strive to be in the first category, which is those who have attained the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, that we can go directly to Jannah and not have to go to Jahannam for punishment. So the whole purpose of fasting in the month of Ramadan is to build this piety, is to build this angel-like power within ourselves, or the angelic power, to strengthen it and to weaken the devilish power within us, so that we can, outside the month of Ramadan, continue to obey Allah subhanahu wa ta'ala and stay away from all disobediences. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.